أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نور الأولين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. سامعین محترم، قرآن مجید کی جس آیت فصیحہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس کے ذیل میں گفتگو کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں. پروردگار رحمان رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے. سمیع الدعا ہے، تجھے واسطہ ہے تیری پاک ذات کا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے وقت امام زمانہ کا، کل مومنین اور مومنات کے حاضر نمازوں کے، جن برادران نے اہتمام کیا، جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے شرکت کی. پروردگار ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دن رات ہم سب کی نیکیوں میں اضافہ فرما. دن رات ہم سب سے ہماری تمام برائیوں کو دور فرما. نور قرآن سے، نور اسلام سے، نور ولایت سے ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمیں ہماری نسل کو شاد اور آباد فرما. وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں مولا کے خدمتگاران میں شامل فرما. مولا کو ہم سے راضی فرما. دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. سامعین محترم، انشاءاللہ آج کی گفتگو ہماری بڑے آرام سے ہوگی اور ایک بہت دور تک ہمیں سفر کرنا ہوگا. جو صاحبان اہل علم ہیں، خاص طور پہ ان کے لیے آج کی گفتگو تھوڑی مفید ثابت ہوگی. ایسا نہیں نامی. دیکھیں، دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک باپ کے بہت سارے بچے ہیں، بہت ساری اولاد ہیں، بہت سارے بیٹے ہیں. ان بچوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بچہ یا دو بچے ایسے ہیں کہ ان سب بچوں میں جسے کہتے ہیں انمول بچے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گھر میں ہیں تو عزت دار ہیں. ایسے ہوتے ہیں بچے. ایک ہی بچہ یا دو بچے ہیں کہ گھر میں پھر جڑے گئے، اتنے انمول ہوتے ہیں کہ گھر میں ہیں تو عزت دار ہیں، گلی میں ہیں تو عزت دار ہیں. فقط گھر کے اندر عزت دار نہیں ہے، بلکہ جس گلی میں رہتے ہیں اس گلی میں آ جائیں تو عزت ان کے پیچھے پیچھے جاتی ہے. اور تیسرا جملہ کہہ دو، اس قدر محترم ہوتے ہیں کہ گھر میں بھی عزت دار ہیں، گلی میں بھی عزت دار ہیں اور محلے میں بھی عزت دار ہیں. اور بات فقط یہاں پر آ کر ختم نہیں ہوتی ہے کہ گلی میں آ کر یا محلے میں آ کر نہیں. جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر میں، یعنی عام لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ان کی حالت یہ ہوتی ہے، وہ آگے آگے ہوتے ہیں، عزت پیچھے پیچھے ہوتی ہے. یعنی جہاں پر بھی جا رہے ہیں درود پڑھیں کہ محمد والے محمد. یعنی اس طرح ہوا کرتے ہیں کہ وہ جہاں پر بھی ہیں عزت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. تو اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے آخر کیا وجہ ہے. ایک ہی
ہی باپ کی اولاد ہیں، کچھ بھائی ایسے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں کہ عزت دار نہیں ہیں، ایک بیٹا ہے، دو بیٹا ہے، گھر میں عزت دار، گلی میں عزت دار، محلے میں عزت دار، شہر میں عزت دار، ملک میں عزت دار، ملک چھوڑ کے جائے تو عزت وہاں پر بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا، آخر ان بچوں میں کون سی ایسی کوالٹی ہے، یہ جہاں پر جا رہے ہیں، بچوں میری باتوں کو آج غور سے سنیے گا، یہ سب آپ کے لیے جتنے بچے بیٹھے ہوئے ان کے لیے۔ تو عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بچے جب ایک ہی باپ کے رخت جگر ہیں تو سب بچوں کی عزت ایک جیسی کیوں نہیں ہے؟ کہ دو یا تین بچے یا ایک بچے اس قدر عزت دار ہیں، یہ قرآن اور نبی کی احکامات کے مطابق اس قدر عزت دار ہیں، جہاں پر بھی جا رہے ہیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں، عزت ان کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ کسی نے کہا مولانا جب ایک ہی باپ کی اولاد ہے تو آخر وجہ کیا ہے کہ بعض بچوں کی عزت بہت زیادہ ہے اور بعض کی عزت کم ہے، جو عزت دار ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے پلٹ کا جواب دیا، بھائی یاد رکھنا جو بچے زیادہ عزت دار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے اس کی عزت زیادہ ہے۔ جس کی بچے کی بھی عزت علم جس کے پاس زیادہ ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ جس انسان کے پاس علم زیادہ ہوا کرتا ہے اس کی عزت زیادہ ہوا کرتی ہے، اور اتنی عزت ملتی ہے وہ جہاں جاتا ہے عزت اس کے پیچھے ہی پیچھے چلی آتی ہے۔ اور پنجاب کے لوگوں کو اس سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ، آپ تو سب سے زیادہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، کوئی غریب کا بیٹا ہے، کوئی فقیر کا بیٹا ہے، اگر چاہتا ہے کہ معاشرے میں عزت دار بن جائے، یقین جانیے گا دولت مند کو وہ مقام نہیں ملے گا، وہ عزت نہیں ملے گی، وہ رسپیکٹ نہیں ملے گی۔ اگر غریب کا بیٹا ہے، فقیر کا بیٹا ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اگر چاہتا ہے ہر آدمی اس کو جھک کر سلام کرے، اسے کرنا یہ ہے کہ علم کا خزانہ اپنے دامن میں لے لے، جو بھی ملے گا جھک کر سلام کرے گا۔ اللہ نے علم میں کرامت رکھی ہے، علم میں شرافت رکھی ہے۔ میں نے پھر کہا کہ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ جائیں وزیر اعظم صاحب سے وقت لینا، نہیں ملے گا وقت۔ آپ جائیں وزیر اعلیٰ سے وقت لینا، وقت نہیں ملے گا۔ آپ جائیں آرمی چیف سے وقت لینا، آپ کو کوئی وقت نہیں دے گا۔ لیکن پنجاب کا ہر بڑا ہر چھوٹا جانتا ہے جب دولت آپ کے یعنی علم آپ کے پاس آ جاتی ہے، یہ اتنا بڑا خزانہ آ جاتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے پاس جائیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آرمی چیف کے پاس جائیں۔ عزیزان محترم، آپ سے بڑھ کر کون جانے گا؟ آپ ہی تو جانتے ہیں نا، ایک غریب کا بیٹا ہے، صبح میں تندور پہ روٹیاں لگاتا ہے، شام میں مزدوری کرتا ہے، شام میں اس کالج میں جا کر پڑھتا ہے۔ غریب کا بیٹا ہے، باپ پڑھا نہیں سکتا، روٹیاں بھی لگا رہا ہے۔ کون؟ جسے محسن کہتے ہیں، غریب کا بیٹا ہے، اسی پنجاب کا بیٹا ہے، غریب کا بیٹا تھا، کھانے کو نہیں ہے، تندور پہ روٹیاں لگا رہا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا اسی محسن کے گھر وزیر اعظم بھی آیا، وزیر اعلیٰ بھی آیا، آرمی چیف بھی آیا، جتنے محسن تھے ہر آدمی اس کے گھر چل کے آئے۔ تو محسن کے پاس کون سا خزانہ تھا؟ جواب آئے گا، محسن کے پاس علم کا خزانہ تھا۔ محسن کے پاس کوئی اور خزانہ نہیں ہے، محسن کے پاس علم کا خزانہ ہے۔ عالمی چیف بھی وقت دے رہا ہے، وزیر اعظم بھی وقت دے رہا ہے، وزیر اعظم بھی وقت دے رہا ہے۔ علاقے کے جتنے معززین ہیں ہر کوئی اس کے در پہ آ رہا ہے، کوئی کاندھے میں اٹھا رہا ہے اور نعرہ لگا رہا ہے کہ محسن کا تعلق ہمارے شہر سے ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ غریب کا بچہ جسے کوئی وقت ہی نہیں دیا کرتا تھا، آخر کیا وجہ ہو گئی؟ اسی غریب کے بچے کے پاس وزیر اعظم بھی آ رہا ہے، آرمی چیف بھی آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ بھی آ رہا ہے، ہر موسم چل کے اس غریب کے گھر آ رہا ہے، اس سے دوستی کا اظہار کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ علم وہ خزانہ ہے جس کے پاس آتا ہے عزت دار بنا دیتا ہے۔ ضرور پڑھیں گے محمد علیہ محمد کی ذات پر۔ میرے اہل بیت اطہار نے کہا علم سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ہر ایک کا سر اس کے آگے جھکا کرتا ہے۔ اور پھر مولا نے کہا علم سے بڑھ کر کوئی غلبہ نہیں ہے۔
اللہ اکبر، علم سے بڑھ کر کوئی غلبہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، میں بات کو آگے بڑھاؤں، بچوں آپ کو خاص طور پر بتا رہا ہوں، ان جملے کو میری قدر کیونکہ مجھے نتیجہ دینا ہے آپ نے۔ عزیزان محترم، علم سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے۔ میرے بزرگان جانتے ہیں پہلا انسان جو زمین پہ اللہ بھیج رہا ہے، پہلا انسان اللہ زمین میں بھیج رہا ہے، اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ کون سا انسان آ رہا؟ پہلا انسان۔ اللہ نے کیا اعلان کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کس نے اعلان کیا؟ اللہ نے اعلان کیا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کچھ نورانی مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت کر رہی ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے۔ تو عزیزان وحدہ اس مخلوق نے اللہ سے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا، اے پروردگار کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا؟ کون کہیے گا؟ کون جو عبادت کرنے والے ہیں، جو رکوع میں ہے رکوع کے اندر ہے، جو سجدے میں سجدے کے اندر ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام کے اندر ہے۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں تجعل فیہا من یفسد فیہا، اے پروردگار کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا؟ انصاف سے آپ بتائیے گا بھائی اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ زندگی دینے والا ہے، حیات دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، ہمیں جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کہہ دیتا تمہیں حق کس نے دیا؟ یہ تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ تم اعتراض کر سکو؟ رزق ہم نے دیا، حیات ہم نے دی، زندگی ہم نے دی، ہر کچھ ہم نے تمہیں دیا، ہماری مرضی ہے ہم جسے چاہے بنائیں۔ لیکن اللہ نے فرشتوں کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہم جسے چاہے بنائیں۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میرے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ درود پڑھ کے محمد کے ساتھ پروردگار نے یہ نہیں کہا میں قادر ہوں، میں حی ہوں، میں رزق دینے والا ہوں، میں حیات دینے والا ہوں، میں زندگی دینے والا ہوں، میں مال دینے والا ہوں، میں اسباب دینے والا ہوں، میں نے تمہیں خلق کیا۔ یعنی اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں اللہ نے اپنے کسی ایک اسماء کو ظاہر نہیں کیا، جس اسماء کو ظاہر کیا اسے علم کہتے ہیں۔ اللہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں، علم کے معنی کیا ہے؟ جاننا۔ اللہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا بات پھر یہاں پر ختم نہیں ہوئی، قرآن فہمی کا آپ کو شوق ہے، بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی کہ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے بات ختم نہیں کی، پھر اللہ نے کہا اچھا تم نماز پڑھنے والے ہو، روزہ رکھنے والے، تم نماز پڑھنے والے ہو، قیام کرنے والے ہو، سجدہ کرنے والے ہو، عبادت کرنے والے ہو، تمہیں ناز ہے کہ تم عبادت کرنے والے ہو اور تم یہ سوچ رہے ہو عبادت کی بنیاد پر خلافت مل جائے گی۔ ہم کبھی بھی خلافت عبادت کی وجہ سے نہیں دیتے، ہم خلافت علم کی وجہ سے دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے علم کی وجہ سے ہم خلافت دیا کرتے ہیں۔ اور ایک جملہ تو اللہ نے بتا دیا، دیکھو خلیفہ بنانا بندوں کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے بات ختم نہیں کی، اللہ نے کہا اچھا تمہیں بڑے اپنی عبادت میں ناز ہے نا، بتاؤ یہ اسماء کون ہے؟ اللہ نے کہا فرشتوں سے بتاؤ کہ اسماء کون ہے؟ غور کرے گا پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ پروردگار ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کے ساتھ حمد کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، سجدہ نہیں کیا، اعتراض کر دیا، اسے بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، ہم تیری حمد کرتے ہیں تقدیس کے ساتھ۔ غور کرے گا اب تک فرشتے یہ کہہ رہے تھے ہم تقدیس کے ساتھ تیری حمد کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا بتاؤ یہ اسماء کون ہیں؟ جواب سنیں گے فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا بتاؤ یہ اسماء کون ہیں؟ تو تمام فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو یہ علم ہی نہیں کہ ہم بتا سکیں یہ اسماء کون ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا وہاں پر فرشتوں نے اپنی اب عبادت کا ذکر نہیں کیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار ہمارے پاس تو یہ علم ہی نہیں کہ ہم بتا سکیں یہ اسماء کون ہے۔ تو اللہ نے کہا تم نے نہیں بتایا، آدم تم بتاؤ،
परवरदिगार ने आदम से कहा, आदम तुम बताओ ये अस्मा कौन है? एक कीमती जुमला हवाले करो बच्चों, खास तौर पे आप सुनना, ये आपके लिए है, बुजुर्गों से तो अपनी दुआएं मुझे देनी है। क्या परवरदिगार ने कहा आदम तुम बताओ ये अस्मा कौन है? आदम ने तमाम अस्मा को देखा, यानी एक दफा नाम देखा, फर्ज करें इनका नाम महमूद होगा तो मीम हे मीम वाव दाल महमूद, ये लफ्ज़ महमूद किसके लिए बना है? इनके लिए बना। तो एक दफा आदम ने नाम को देखा, जात को देखा, 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 नाम को देखा, जात को देखा। ये मोहम्मद मुस्तफा है, ये अली मुर्तजा है, ये फातिमा है, ये हसन है, ये हुसैन है। आदम ने अस्मा को देखा, उसके मुजस्समा को देखा, फौरन कह दिया ये उसका मुसम्मा है। ये आदम ने देखे लफ्ज़ अजीब बात ये है, अल्लाह ने कहा अस्मा, अस्मा में हुरूफ भी 5 ही है। अस्मा में हुरूफ भी 5 रखे हुए। अच्छा देखिए अजीब बात है बेटा, अभी आपसे बहुत कीमती जुमला कह रहा हूँ। हर इंसान के अंदर ना, हर इंसान, जितने मेरे बुजुर्ग हैं इस जुमले पे दुआ लूंगा मैं आपकी, हर इंसान में, हम जिसे इंसान कहते हैं ना, हर इंसान की ये गैरत है कि वो चाहता है उसका सर अल्लाह के अलावा किसी और के आगे ना झुके। हर इंसान में गैरत है, कोई इंसान कभी नहीं चाहता कि उसका सर अल्लाह के अलावा किसी और की बारगाह में झुके। बेटा याद रख लेना, अगर कभी कोई इंसान किसी दौलत वाले के आगे अपना सर झुका दे, यकीन जान लीजिएगा वो मजबूरी में सर तो झुका सकता है, दिल नहीं झुका सकता। किसी दौलत वाले के आगे आपका कोई मसला आ गया है, आपको जरूरत पड़ गई है, आप उसके दर पे गए, आपने सर झुका दिया, ये मजबूरी है। लेकिन दिल कभी आपकी जो गैरत है वो कभी गवारा नहीं करेगी तुमने किसके आगे सर झुका दिया। तो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने हर इंसान में ये शराफत रखी है, गैरत रखी है कि वो अल्लाह के अलावा किसी और के आगे अपना सर अपना झुकाना गवारा नहीं करता। बेटा तवज्जो नहीं तो रखिएगा, मेरा कीमती जुमला ज़ाया हो जाएगा। अल्लाह ने हर इंसान में ये गैरत रखी है, ये शराफत रखी है कि वो अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सर झुकाना गवारा नहीं करता। लेकिन अल्लाह ने इल्म को ये करामत दी है कि अहले इल्म की बारगाह में सर भी झुकता है, दिल भी झुकता है। अल्लाह ने इज्जत के मकाम अगर किसी को दिया है तो उसे इल्म कहते हैं। इल्म में अल्लाह ने शराफत रखी है। जो कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कुरान से साबित भी करूंगा कि जो मैंने कहा है हकीकत के मुताबिक है। गलत डालो तो अल्लाह ने इल्म में ये करामत रखी है। बेटा नहीं तो मुतजर है, अल्लाह ने ये करामत रखी है, ये इज्जत रखी है कि अल्लाह ने जो जिसके पास इल्म होता है उसकी बारगाह में सर भी झुकता है, दिल भी झुकता है। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, जब तक आदम ने अपने इल्म का इजहार नहीं किया था, अल्लाह ने कहा था आदम को सजदा करो, उन्होंने सजदा नहीं किया, एतराज कर दिया। अब जब पता चल गया कि आदम हमसे बड़ा आलिम है, तमाम फरिश्तों ने आदम की बारगाह में अपना सर झुका दिया। तमाम फरिश्तों ने आदम की बारगाह में अपने सर को झुकाया गया है। तो मैं आपकी तरफ से फरिश्तों से कहूं, ए फरिश्तों, जब अल्लाह ने कहा था, जब तो एतराज कर दिया था आदम की बारगाह में सर को नहीं झुकाया, अब अल्लाह ने कहा नहीं तुमने आदम की बारगाह में अपने सर को क्यों झुका दिया? तो फरिश्ते जवाब देंगे हमें पहले मालूम न था कि आदम कितना बड़ा आलिम है। जब पता चल गया ये हमसे बड़ा आलिम है, इसकी बारगाह में सर झुका रहे हैं। अल्लाह ने करामत इल्म के अंदर रखी है कि जिसके पास इल्म होता है। अब बुजुर्गों आप लोगों को दुआ लेनी है। देखिए अल्लाह ने कहा सबने आदम के आगे सर झुकाया। जुमले की कदर करिएगा, अल्लाह ने कहा सबने, तमाम फरिश्तों ने आदम के आगे सर झुकाया। सबने झुकाया, इब्लीस ने नहीं झुकाया। ये कुरान है, हदीस रिवायत नहीं है। यदि आदम की बारगाह में सबने सर झुकाया तो अज़ीज़ाने मोहतरम शैतान ने सर नहीं झुकाया। आपके सामने तो किरदार आए, तो ज़ातें आई। एक मासूम है जो हर खता से पाक है, दूसरा शैतान है। अब बता के देखो तो किरदार तुम्हारे सामने आ गए हैं। जिसके अंदर रहमानी सिफत होगी, जिसके पास फरिश्तों वाली सिफत होगी, जब भी अहले इल्म को देखेंगे ताज़ीम करेंगे, और जिनके पास सिफतें शैतानी होगी आलिम की बेइज्जती करेंगे।
قرآن نے بتایا انی عالم ما لا تعلمون، اللہ کا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جاننے والا ہوں، اسی لیے یاد رکھنا آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کہ آپ کے مولا نہیں ہے جو آپ درود نہیں پڑھ رہے، بلکہ بابا سے بلا سب آپ پڑھے مولا کے اوپر چلو مولا سے آپ کے لیے فرمان لے لوں ہم سب کے لیے. میرے مولا فرماتے ہیں اگر میں کسی اپنے ماننے والے کو دیکھوں جو کہ کہہ رہا ہے امام جعفر صادق کا شیعہ ہوں، مولا فرماتے ہیں اگر میں نے کسی نوجوان کو دیکھا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام جعفر صادق کا مانتا ہوں، امام کہتے ہیں وہ جوان ہو اور دین کے احکامات نہ سیکھے تو میں امام جعفر صادق اپنی تلوار لے کر اس کی گردن پہ وار کروں گا. آپ کے امام کہہ رہے ہیں اگر میں نے کسی اپنے ماننے والے کو دیکھ لیا جو جوان ہو اور شیعہ کہے اپنے آپ کو کہ میں امام جعفر صادق کا ماننے والا ہوں، امام کہتے ہیں اگر وہ دین سے بے بہرا ہے، دین کے احکامات نہیں سن رہا، نہیں مان رہا ہے، نہیں جان رہا ہے، امام فرما رہے میری بارگاہ میں آئے گا، میں دیکھ کر خوش نہیں ہوں گا، اس پہ تلوار چلاؤں گا. آپ کے امام فرما رہے ہیں. اور پھر امام نے کیا کہا؟ اب یہ سب آپ کے لیے. امام نے کیا کہا؟ اے ہمارے ماننے والوں، اے ہمارے چاہنے والوں، ہم تمہیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے امام نے کہا ہے، آپ کے امام کی آپ سے تمنا ہے. امام کہتے ہیں ہماری آرزو یہ ہے، ہماری تمنا ہے اے ہمارے ماننے والوں، ہم تمہیں عالم دیکھنا چاہ رہے ہیں، عالم کے علاوہ ہم تمہیں کچھ اور نہیں دیکھنا چاہتے. اگر سنو تمہاری زندگی میں مصروفیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، تم عالم نہیں بن سکتے، تو پھر سنو اب ہماری دوسری تمنا یہ ہے عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ. چھٹی امام کی تمنا آپ لوگوں سے ہے. امام کہتے ہیں اگر عالم نہیں، پہلی تمنا ہے کہ تمہیں عالم دیکھنا چاہتے. کہتے سنو اگر تم عالم نہیں بن سکتے ہماری دوسری تمنا ہے کہ تم طالب علم بن جاؤ. پھر امام فرماتے اچھا اگر تم طالب علم بھی نہیں بن سکتے، مصروف ہو گئے ہو، اب ہماری آخری تمنا ہے بس اس کے علاوہ ہم تمہیں کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتے. اگلا جملہ بہت خطرناک ہے. مولا عالم نہیں بن سکے، طالب علم نہیں بن سکے، مولا آپ کیا کریں کہ اگر نہ طالب علم نہ عالم بن سکے نہ طالب علم بن سکے، اب ہماری تیسری تمنا یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. امام فرماتے ہیں ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. پھر میرا اول امام کہتا خبردار، اول امام فرماتا خبردار اس کے علاوہ کچھ نہ بننا. مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہ مولا اس کے علاوہ کیوں نہ بنے، کہ طالب علم بننا، عالم بننا یا ان سے محبت کرنے والے بننا، مگر خبردار اس کے علاوہ کچھ بھی نہ بننا. مولا کیوں نہ بنے؟ جملہ سنو گے. اول امام فرماتے اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ کوڑا کرکٹ ہے. آپ کے امام فرما رہے ہیں کہ ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ کوڑا کرکٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا امام فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں عالم دیکھنا چاہ رہے ہیں. جبھی تو کیا خوب کہا ہے شاعر نے. شاعر کہتا ہے کیا کہ جب علم کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا. شاعر کہتا ہے علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے. ہاں عزیزو بس مولا آپ کو عالم دیکھنا چاہتے ہیں. مولا کہتے ہیں ہماری تمنا یہ ہے اگر تم ہمارے ماننے والے ہو، ہمارے چاہنے والے ہو، تم ہم سے محبت کرنے والے ہو تو ہماری تمنا ہے کوئی ہماری تمنا پوری کرنے والا. مولا آپ سے کہے ہماری تمنا یہ ہے ہم تمہیں عالم دیکھنا چاہتے. تم عزیزان محترم علم کے خزانے کو سمجھے. بیٹا اب مثالیں کچھ دے رہا ہوں، اب ساری توجہ میری طرف ہے جو بھی اہل علم ہے. دیکھیں علم کیا ہے، ایک مثال دے کر مجھے پھر آگے جا کے دینا. بیٹا میرے ساتھ بولنا جو بول سکتا ہے. یہ بتائیں بھائی یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ کیا ہے انگوٹھی؟ بیٹا بتاؤ کیا ہے. اچھا بتاؤ آپ کو کیسے پتا چلا میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے؟ کیسے پتا چلا؟ کون بتائے گا بھائی آپ کو کیسے پتا چلا میرے ہاتھ میں؟ بیٹا بتاؤ کیسے پتا چلا؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہیں. بھائی یہی جواب ہوگا نا، یہی جواب ہوگا. اب آئے میرا جواب سنیں. میں نے کہا بیٹا کیا ہے؟ آپ نے کہا مولانا انگوٹھی. میں نے کہا بھائی کیسے پتا چلا؟ آپ نے کہا مولانا صاحب آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی سنو، انسان اپنی آنکھ سے دنیا کی کسی شے کو نہیں دیکھتا. انسان اپنی آنکھ سے دنیا کی کسی شے کو نہیں دیکھتا. آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسا بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ پھر بھی ہمارے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں کہ انسان
इंसान अपनी आंखों के जरिए किसी शय को नहीं देखता। मैंने कहा भाई जो कह रहा हूं ना मैं साबित भी करके दिखाऊंगा कि इंसान अपनी आंखों के जरिए दुनिया की किसी शय को नहीं देखता, वो कोई और कमाल है। जब नतीजा दूंगा वो कौन सा कमाल है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप कह रहे हो कि इन आंखों के जरिए आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, तो अभी प्रैक्टिकल करा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। मैंने कहा भाई एक काम करो, जितने दरवाजे हैं सारे दरवाजे बंद कर दो। सारी दरवाजे बंद कर दी गए। मैंने कहा जितनी खिड़कियां हैं सारी खिड़कियां बंद कर दो। सारी खिड़कियां बंद कर दी गई। मैंने कहा सारे पर्दे टांग दो। सारे पर्दे लगा दिए गए। मैंने कहा सारी लाइटें बंद कर दो। सारी लाइटें बंद हो गई। मैंने अंगूठी उतारी। मैंने कहा बताओ मेरे हाथ में क्या है। अल्लाहू अकबर। मैंने सारे भाइयों से सवाल किया बताओ मेरे हाथ में क्या है। तो सबने कहा मौलाना हमें क्या मालूम। भाई सबने कहा मौलाना हमें क्या मालूम। तो मैंने कहा अल्लाह ना करे क्या भाई आपकी आंख खराब हो गई। नहीं मौलाना साहब हमारी आंख तो सही है। तो मैंने कहा बताओ क्या मेरे हाथ में अंगूठी नहीं है। क्या मौलाना साहब अंगूठी भी होगी। तो मैं कहूँगा भाई जब आंख भी सही है अंगूठी मौजूद है तो नजर क्यों नहीं आ रहा। तमाम के तमाम कहेंगे मौलाना हर चीज मौजूद है, नूर मौजूद नहीं है। नहीं कहेगा मौलाना नूर मौजूद नहीं है। चले आए तो क्या मौजूद नहीं है, नूर मौजूद नहीं। ठीक। अब एक अच्छी बात यह है कि तो हम देखते हैं ना, आप हमें देख रहे हो हम आपको देख रहे हैं, ये किसी और का कमाल नहीं, ये नूर का कमाल है। अगर ये नूर ना हो तो सारी दुनिया बेनूर हो जाए। ये किसी के सदके में देख रहे हैं जिसे अल्लाह ने नूर बनाकर भेजा है। तो अजीज़ों जुमला कह दूं, देखो अल्लाह ने यानी हम जो कुछ देख रहे हैं नूर के सबब से। अब मेरे भाई ये बच्चा मेरे करीब बैठा होगा, ऐसा है ये बच्चा मेरे करीब बैठा होगा ना, ये जितना मुझसे करीब होगा, बहुत फजाइल का जुमला कह रहा हूँ, ये जितना मुझसे करीब होगा, चले कब इससे के बाद दूर दूसरा जुमला कह दूं। भाई आपने देखा होगा कि इंसान जब कोई नूर कि कोई चीज आपको नजर आती है, कोई चीज नजर नहीं आती। अब यहाँ पर बहुत सारी बहस है कि आया हम देखते कैसे हैं। एक नजरिया है कि हमारी आंख से कोई नूर निकलता है, वो जिस चीज पे पड़ता है वो चीज नजर आ जाती है। दूसरा नजर नहीं कि जो चीज जिसमें थोड़ा भी नूर है वो निकलता है, हमारी आंख में जाता है, वो चीज हमें नजर आ जाती है। तीसरा कौन नहीं, हमारी आंख का नूर भी निकलता है और जिस चीज में थोड़ा नूर है वहां से वो नूर निकलता है, यहाँ से ये नूर निकलता है, ये आपस में मिलते हैं तो नजर आने लगता है। तो अकवाल बहुत सारे हैं लेकिन मैं अपनी मौजूद की बात करूं तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो अब देखना काम किसका है, नूर का है। तो जुमला कह दूं भाई, जब देखना काम नूर का है, हमारा गढ़ो अपने जहन को, जब देखना काम नूर का है तो फिर यकीन जान लो जिसका जैसा नूर होगा वैसा देखेगा। देखना काम तो नूर का है ना, जिसका जैसा नूर होगा वैसा ही नजर आएगा। अब मैं जुमला हदिया करूं बच्चों, आप नहीं करो तो बुजुर्गों से तो मुझे दुआ लेनी है। देखो आप मेरे करीब होना, बेटा कर बेटा देखिए, देखो आप मुझसे करीब होना, आप मुझसे करीब होना बेटा, आप मुझसे जितने करीब होंगे आप मुझे उतना बड़ा नजर आएंगे। ऐसा ही है ना भाई, जितना मुझसे करीब आप होंगे उतना मुझे बड़े नजर आएंगे, जितना दूर होंगे उतना मुझे छोटा नजर आएंगे। अच्छा चीजों, ये जो सूरज है, सूरज मालूम है कितना बड़ा है। ये इतनी बड़ी जो हमारी जमीन है ना, इतनी बड़ी जमीन कि हमारी जमीन से 110 गुना बड़ा है सूरज। कितना बड़ा, 110 गुना, यानी 110 जमीन रख दी जाए तो उससे बड़ा है ये सूरज। गौर करिएगा, इतना बड़ा सूरज किस कदर छोटा है सूरज। भाई आप देखते हैं एक प्लेट की मानिंद ये आपको नजर आ रहा है, गौर करिएगा, एक प्लेट की मानिंद ये आपको नजर आ रहा है। कोई पूछे भाई ये इतना बड़ा सूरज इतना छोटा कैसे हो गया, ये कैसे छोटा हो गया। अब आप किसी साइंसदान से पूछें कि भाई ये जो सूरज इतना बड़ा था ये इतना सा कैसे बन गया। अच्छा ये मुझसे करीब है, जब करीब होगा तो बड़ा नजर आएगा, जैसे जैसे दूर होगा छोटा हो जाएगा। क्या ये छोटा हो गया है? नहीं मौलाना छोटा नहीं हुआ, तो भाई पहले भी नजर आ रहा है, बाद में नजर आ रहा है, पहले छोटा बड़ा नजर आ रहा है, बाद में छोटा नजर आ रहा है, इसकी वजह क्या है? तो अब कोई जवाब देगा ना, फकत इतना जवाब देगा मौलाना बात यह है कि इंसान दूर हो गया है, फासले की वजह से छोटा नजर आ रहा है। ये जवाब देगा फासले की वजह से छोटा नजर आएगा। तो फिर अली का चाहने वाला कहेगा भाई इतना भी बता दो फासले में कौन सा राज छुपा हुआ है कि बड़ा भी छोटा नजर आता है।
کوئی راستہ بتا دے کہ آخر فاصلے میں کون سا راز چھپا ہوا ہے. جب کہیں سے نہ ملے جواب تو شاعر کہے گا بیٹھا ہے مشکلات کے راستے میں ہار کے وہ بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے. جب کہیں سے سوال کا جواب نہ ملے تو علی کی طرف آ جا. بیٹا اب سنو جواب دے رہا ہوں. کوئی چیز آپ سے قریب ہوتی ہے نا, اس میں بہت قیمتی نقطہ ہدیہ کر رہا ہوں. جب کوئی چیز آپ نے دیکھا پریکٹیکل, آپ نے کیا بیٹا, آپ نے تصویر دیکھی, آپ جب دیکھتے ہیں تصویر بنی ٹارچ کی کتابوں کے بعد, آپ دیکھتے ہیں کہ ٹارچ کی تصویر بنی کتاب کے بعد, آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے وہ روشنی نکل رہی ہوتی ہے اس کے بعد دائیں اور بائیں کی طرف آپ اس کا پھیلاؤ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جہاں سے روشنی نکل رہی, فرض کریے اتنا حصہ ایسی اوپر چھا, اس کے بعد ایسے روشنی پھیل رہی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی چیز نور کے قریب ہوتی ہے, اس سے جب شعاع نکلتی ہے تو دنیا میں پھیلتی کم ہے, آنکھ میں زیادہ جاتی ہے. اللہ اکبر. وہ آنکھ میں زیادہ جاتی ہے, پھیلتی کم ہے, اس لیے وہ بڑا نظر آتا ہے. جب کوئی چیز نور والی ہو, دور ہو, جب وہاں سے نور نکلے گا وہ دنیا جہان میں پھیل زیادہ جائے گا, آپ کی آنکھ میں تھوڑا جائے گا, اس لیے وہ آپ کو چھوٹا نظر آئے گا. وہ آپ کو چھوٹا نظر آئے گا. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, غور کریے گا. یعنی کوئی چیز نور سے قریب ہو تو اسے بڑا نظر آئے گا, کوئی چیز نور سے دور ہو تو چھوٹا نظر آئے گا. تو عزیزو اب تو سمجھ جائیں, اپنے بزرگوں کی دعا لینے کے جملہ کہہ رہا ہوں, جو شخص نور سے قریب ہوگا اسے بڑا نظر آئے گا, جو دور ہوگا اسے چھوٹا نظر آئے گا. تو بھائی یہی تو وجہ ہے آپ کو آل محمد اتنے بڑے کیوں نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے آپ ان سے قریب ہیں. کیونکہ آپ آل محمد سے قریب ہیں. جو قریب ہوگا اسے بڑا نظر آئے گا, جو دور ہے اسے ہی چھوٹا نظر آتا ہے. تو عزیزان محترم, اب نور کا کمال یہ ہے, نور کا کمال یہ ہے جیسے میں نے کہا جیسا انسان کا نور ہوگا وہ ویسے دیکھے گا. بھائی اب میرا نور تو یہ ہے, میں سامنے والے کو دیکھ سکتا ہوں, پیچھے والے کو نہیں دیکھ سکتا. خدا کرے میرا جملے کرے گا, جس کا جیسا نور ہوگا وہ ویسا ہی کام کرے گا. بھائی میری آنکھ سامنے والے کو دیکھ سکتی ہے, دیوار کے پیچھے کیا ہے میں نہیں دیکھ سکتا. تو اب تو بات سمجھ میں آ گئی, دیکھنا کام نور کا ہے, کسی اور کا نہیں. جس کا جیسا نور ہوگا وہ ویسا دیکھے گا. جنگ صفین ہے, جنگ ہو رہی ہے, مالک اشتر بھی مار رہا ہے, مولا علی بھی مار رہے ہیں. مالک اشتر نے اتنے مارے جتنے مولا علی نے مارے تھے. مسکراتا ہوا علی کے پاس آیا, یا علی آج تو میں نے اتنے مار دیے جتنے آپ نے مارے ہیں. میرے مولا نے کہا مالک اشتر تیری تلوار میں, علی کی تلوار میں زمین آسمان کا فرق ہے. تیری تلوار کے سامنے جو آیا تو نے مار دیا, جب علی کے سامنے کوئی آیا علی نے مارا. بعد میں پہلے نسلوں کو دیکھا, علی نے نسلوں کو دیکھا ہے. اس کی نسلوں میں اگر کوئی مومن آنے والا تھا علی نے چھوڑ دیا. تو جس کا جیسا نور ہوتا ہے وہ ویسے ہی دیکھا کرتا ہے. تو بیٹا یاد رکھنا, کائنات کا سب سے بڑا خزانہ جسے کہتے ہیں اسے علم کہا جاتا ہے. جس کے آگے میرے بزرگان جانتے ہیں, بتاؤ میرے مولا کے پاس کیا تھا. میرے مولا کے پاس علم تھا. جو میرے مولا کے مخالف تھے ان کے پاس حکومتیں تھیں. آپ مجھے بتاؤ میرے مولا کے پاس علم کا خزانہ ہے, لوگوں کے پاس حکومتیں ہیں. میرے بھائیوں آپ ہی بتا دیں, علی ان کے در پہ آتے رہے یا وہ علی کے در پہ آتے رہے؟ مجھے آپ بتائیں, میرے مولا کبھی کسی کے در پہ گئے؟ آواز آئے گا کہ مولا علی کسی کے در پہ نہیں آئے, ہر کوئی علی کے در پہ آیا, ہر کوئی علی کے در پہ آیا, ہر کوئی علی کے در پہ آیا. بھائی تمہارے پاس حکومتیں ہیں, دولت ہے, فوج ہے, اسلحہ ہے, ہر چیز موجود ہے. علی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. علی کے پاس علم ہے. تم چل کے آتے ہو, فقط آتے نہیں ہو, بلکہ کہتے ہو اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے. اللہ نے یہ رتبہ علم کو دیا ہے. علم سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے, علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. تو عزیزان محترم, بات بھی
یہاں پر ختم نہیں ہوئی کہ مولا کے در پہ آتے رہے اور کہتے رہے علی نہ ہوتے، سلسلہ آگے بڑھا، آپ کے چھٹے امام تک آ گیا۔ مسلمانوں کے پہلے امام نے کہا لولا سنتان لہلک نعمان، اگر میری زندگی کے وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے، اگر وہ نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ آپ نے دیکھا ایک طرف سلسلہ کس کا ہے اور دوسری طرف سلسلہ علم کا ہے۔ علم زندگی دینے والا ہے، علم حیات دینے والا ہے۔ آؤ بس اس واقعے پر اپنی تقریر کو تمام کروں گا۔ وہ لوگ کہ جن کا سب سے بڑی تمنا تھی، کیا تمنا تھی؟ کاش کوئی علی کو قتل کر دے۔ سب سے بڑی آرزو، جو مولا علی کے دشمن ہیں کہتے جو علی کو قتل کر دے گا وہ جنتی ہوگا۔ منصوبہ بنائے، منصوبہ آپس میں میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد مولا علی کے پاس آ گئے، پہلے سے سارا منصوبہ بنا لیا۔ منصوبہ بنانے کے بعد یا علی ہم نے سنا تم کہتے ہو، مولا علی کا کیا کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو رسول نے تمہارے لیے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ میرے مولا نے کہا صحیح ہے۔ کہ علی ہمیں کیسے یقین آئے؟ بھائی ہمیں کیسے یقین آئے کہ رسول نے تمہارے لیے کہا ہے؟ میرے مولا نے کہا علی سے جو سوال کر لو تمہیں یقین آ جائے گا۔ اب انہوں نے کیا کہا علی سوال تو کریں گے لیکن ہماری ایک شرط ہوگی تمہارے ساتھ۔ مولا علی کا بتاؤ شرط کیا ہے؟ کہ علی شرط یہ ہے ہم سوال کچھ بھی کریں ہماری مرضی ہے، لیکن تمہیں جواب نیا دینا ہوگا، پرانا جواب نہیں دو گے، پرانا جواب نہیں دینا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے سوال کرو۔ شرط کیا لگا دی؟ سوال ہماری مرضی جو بھی کرے تمہیں اس سے غرض نہیں ہو، ہم جو بھی سوال کریں گے لیکن تمہیں جواب نیا دینا ہوگا۔ مولا علی نے کہا مجھ سے سوال کرو، میں ہر بار تمہیں نیا جواب دوں گا۔ ان میں سے ایک شخص آیا، علی میرے سوال کا جواب دو۔ میرے مولا نے کہا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یا علی میرا سوال یہ بتاؤ دولت بہتر ہے یا علم بہتر ہے؟ بتاؤ بہتر کیا چیز ہے؟ آیا دولت بہتر ہے یا علم بہتر ہے؟ میرے مولا نے کہا جواب سنے گا، میرے مولا نے کہا علم بہتر ہے مال سے۔ کہا علی دلیل کیا ہے؟ میرے مولا کی دلیل سنیں گے۔ علی بتاؤ مال سے دولت بہتر کیوں ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ تم مال کی حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتے ہو۔ کہ علی تم نے صحیح کہا، مطمئن ہو گئے؟ علی مطمئن ہو گیا۔ میرے مولا کا جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ صاحب جا کر بیٹھ گئے۔ اب دوسرے صاحب آئے، علی میرا بھی سوال ہے، میرے سوال کا جواب دے دو۔ مولا کا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہ علی میرا سوال یہ ہے بتاؤ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ اس نے بھی وہی سوال کر لیا کیونکہ شرط رکھی تھی ہم سوال بھی کچھ بھی کریں لیکن تمہیں جواب نیا دینا ہوگا۔ میرے مولا نے کہا علم بہتر ہے مال سے۔ کہ علی دلیل بھی تو دو، اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کے دشمن بہت ہوتے ہیں، جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے دوست بہت ہوتے ہیں۔ یا علی تم نے صحیح کہا، مطمئن ہو گئے؟ ہم مطمئن ہو گیا۔ میں نے کہا تم بھی جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ صاحب بھی جا کر بیٹھ گئے۔ اب تیسرے صاحب آئے، علی میرے سوال کا جواب دو۔ مولا نے کہا تم بھی سوال کر لے۔ علی میرا سوال یہ ہے بتاؤ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ انہوں نے وہی سوال کر لیا کیونکہ شرط رکھی ہے نا سوال کچھ بھی کرے جواب نیا دینا ہوگا۔ میرے مولا نے کہا علم بہتر ہے مال سے۔ کہا علی دلیل بھی تو دو، اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ مال خرچ کرتے ہو تو گھٹ جایا کرتا ہے، علم خرچ کرتے ہو تو بڑھ جایا کرتا ہے۔ کہ علی تم نے صحیح کہا، یا علی تم نے صحیح کہا کہ مطمئن ہو گئے؟ ہاں مطمئن ہو گیا۔ میرے مولا کا تم بھی جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ صاحب بھی جا کر بیٹھ گئے۔ اب ایک اور صاحب آئے، علی میرے سوال کا جواب دے دو۔ میرے مولا نے کہا میں تو بیٹھا اسی لیے ہوں۔ علی سوال کا جواب دے دو۔ میرے مولا کا بتایا سوال کیا ہے؟ علی میرا سوال یہ ہے بتاؤ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ اس نے کوئی سوال کر دیا۔ میرے مولا نے کہا علم بہتر ہے مال سے۔ کہ علی اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا سنو اس کی دلیل یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اسے ہمیشہ چور اور ڈاکوؤں کا خطرہ لگا رہتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے ان خطروں سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو اللہ کیا فرمانا؟ مولا کیا فرما رہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے، کیونکہ کون تمہارے علم کو چوری کرے گا؟ مال کو چوری کرنے والے مل جائیں گے، علم کو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ کہ علی مطمئن ہو گیا، اچھا جاتے تم بھی بیٹھ جا۔ وہ بھی جا کر بیٹھ گئے۔ لیکن پھر ایک آیا، علی میرے سوال کا جواب دو۔ مولا کہا تو بتا تیرا سوال کیا ہے؟ علی میرا سوال یہ ہے بتاؤ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟
اس نے وہی سوال کر لیا. میرے مولا نے کہا علم بہتر مال سے. اس کی دلیل بھی دے دو. میرے مولا کا سننا چاہتا ہے اس کی دلیل. اس کی دلیل یہ ہے یہ جو مال ہے نا یہ تبرکات ہے شداد کے, فرعون کے, حامان کے. یہ جو دولت ہے مال ہے یہ تبرکات کس کے ہیں؟ شداد کے, فرعون کے, حامان کے. یہ ان کے تبرکات ہیں. علم وراثت انبیاء ہے. یہ انبیاء کی میراث ہے. علی تم نے صحیح کہا کہ یقین آ گیا. ہاں یقین آ گیا. میں نے کہا جا کر بیٹھ جاؤ. اب جو میرے مولا نے کہا یہ جملہ یہ سب کے لیے نہیں ہے لیکن اکثریت لوگ ایسی ہوتے ہیں جب دولت آتی ہے سب سے پہلے دولت والا کام کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی نماز کو چھوڑتا ہے. جس اللہ نے دیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس اللہ کے در کو چھوڑا کرتا ہے. تو مولا نے اکثریت کی حالت بتائی دولت والوں کی. مولا نے کہا دیکھو جس کے پاس, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب دولت آتی ہے نا جیسے جیسے مال میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی حمد و ثنا کرتے, غریبوں کا, یتیموں کا, بیواؤں کا خیال کرتے. جو مال آنے کے بعد اللہ کو یاد رکھے وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے کہ دولت نے اس کے مزاج کو خراب نہیں کیا ہے. تو مولا اکثریت کی بات بتا رہے ہیں. جب آخر میں ایک شخص آیا کہ علی بتاؤ میرا بھی سوال ہے. مولا نے کہا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہ علی میرا سوال یہ ہے بتا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ میرے مولا نے کہا علم بہتر ہے مال سے. کہا علی اس کی دلیل بھی تو دو. میرے مولا نے کہا اس کی دلیل یہ ہے جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے کثرت مال کی وجہ سے اس کے دل پر ایسی سیاہی جمع ہو جاتی ہے, اتنی سیاہی اس کے قلب میں جمع ہو جاتی ہے جس کے سبب سے اس کا رابطہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے. وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا. اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اللہ اس کے دل میں ایسا نور پیدا کرتا ہے اللہ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی میرے مولا نے کہا سب نے کہا یا علی ہمیں یقین آ گیا رسول نے آپ کے صحیح کہا ہے. میرے مولا کا تاریخی جملہ ہے. میرے مولا نے کہا مجھے قسم ہے اس بات پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں علی ابن ابی طالب کی جان ہے. جتنی علی کی زندگی ہے ساری زندگی علی سے یہی سوال کرتے علی ہر بار نیا جواب دیتا. تمہیں ہر بار نیا جواب دیتا. بس عزیز جو بات جس پہ لے کر آنا چاہ رہا تھا میں نے کہا اب دیکھیں آپ نے دن رات دیکھا ہے نا کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام امام نے اپنے صحابی کو لیا یا ابو بصیر سے کہا ابو بصیر آؤ میرے ساتھ آؤ. بچوں چھوڑ نہیں کرو توجہ سے. مولا نے اپنے صحابی ابو بصیر کو ساتھ لیا. ابو بصیر آؤ میرے ساتھ آؤ. ابو بصیر کو ساتھ لیا. ابو بصیر ساتھ ہیں. امام نے ابو بصیر ہم مسجد میں داخل ہوں گے جتنے نمازی ہیں نا ہر ایک سے سوال کرنا کیا تم نے پانچویں امام محمد باقر کو دیکھا ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں مولا آپ میرے ساتھ ہیں میں ان سے سوال کروں گا تو عجیب نہیں ہوگا؟ مولا کا ابو بصیر جو میں نے تجھ سے کہا ہے میرے ساتھ مسجد میں چل ہر نمازی سے پوچھنا کہ تم نے پانچویں امام کو دیکھا ہے. ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب میرے مولا نے کہا کہ ہر ایک سے سوال کرنا میں مسجد میں آ گیا تو نماز ختم ہوئی. ایک نمازی باہر نکلا امام میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا نماز پڑھنے والے اتنا بتا کہ تم نے پانچویں امام کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا اب آج امام کی زیارت نہیں ہوئی میں امام کو نہ دیکھ سکا. ابو بصیر کہتے ہیں حیران ہو گیا امام میرے ساتھ موجود ہے اور یہ کہہ رہا میں نے امام کو دیکھا نہیں. کہتے دوسرا نمازی آیا میں نے دوسرے انسان سے کہا کہ تم نے پانچویں امام کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ابو بصیر مجھے امام نظر نہیں آئے. تمام مسجد میں جتنے لوگ ہیں ایک ایک کا شانہ پکڑ کر وہ کہتا رہا کہ تم نے پانچویں امام کو دیکھا ہے, پانچویں امام کو دیکھا ہے, پانچویں امام کو دیکھا. ہر ایک کہہ رہا تھا میں نے پانچویں امام کو نہیں دیکھا. جب مسجد خالی ہو گئی مولا کے چاہنے والے میں جملوں میں قدر کرنا میرے مولا نے کہا جب ساری مسجد خالی ہو گئی ایک کونے کے اندر نابینا بیٹھا ہوا ہے, اندھا بیٹھا ہوا ہے. ایسا آنکھ نابینا کہ جس کی آنکھیں لپٹی ہوتی ہے یعنی کچھ بھی نظر نہ آئے. اس کے پاس کرے بولے گا جا ابو بصیر اب اس نابینا کے پاس جا اور اس سے سوال کر کہ پانچویں امام کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. اس نابینا سے پوچھ کہ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھ کہ پانچویں امام کو دیکھا ہے. ابو بصیر حیران ہو کر کہتے مولا جن کی موٹی موٹی آنکھیں تھی ان سے میں نے کہا کہ پانچویں امام کو دیکھا ہے. ہر ایک نے کہا ہم نے پانچویں امام کو نہیں دیکھا. مولا یہ پہلے ہی نابینا ہے یہ تو اندھا ہے اسے کیا پتا ہے کہ نہیں؟ امام نے کہا ابو بصیر اس نابینا سے پوچھ اس اندھے سے پوچھ کہ تم نے پانچویں امام کو دیکھا ہے. ابو بصیر کہتے ہیں میں اس اندھے کے پاس گیا اس نابینا کے پاس گیا. میں نے کہا نابینا اتنا بتا کہ تم نے پانچویں امام کو دیکھا ہے. اس نابینا نے مجھے کہا ابو بصیر کیسی باتیں کر رہا ہے, اندھی ہو جائے وہ آنکھیں جو امام کے نور کو نہ دیکھ پائے.
اندھی ہو جائے وہ آنکھیں جو پانچویں امام کو نہ دیکھ پائے. وہ کہتا ہے کیا تو نے دیکھا ہے امام کو؟ کہتے کیسی بات کر رہا ہے, میرا امام اللہ کا نور ہے, اللہ کا نور میرے سامنے موجود ہے. اللہ اکبر, اللہ کا نور میرے سامنے موجود ہے. کبھی ہم نے غور کیا یہ موٹی موٹی آنکھیں والوں کو نور امامت نظر نہیں آیا؟ جس کی آنکھیں نہیں تھی, جو اندھا تھا, نابینا تھا, اسے نور امامت نظر آ گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنا کام آنکھوں کا نہیں, دیکھنا کام نور کا ہے. اس نے اپنے وجود کو علم سے ایسا پاکیزہ بنا دیا تھا. یہ ظاہری آنکھیں رکاوٹ نہ بن سکی. اگر میں چاہتا ہوں کہ مولا کی زیارت ہو جائے, علم کے زیور سے آراستہ ہو جاؤں, اپنے قلب کو پاک کروں, اپنی روح کو پاک کروں, اپنے فکر کو پاک کروں, اپنے خیالات کو پاک کروں, تاکہ اس قابل ہو سکوں کہ مولا کی زیارت ہو سکے. عزیزو, یہ ساری چیزیں علم دیتا ہے پاکیزگی, علم زندگی دیتا ہے. امام نے کہا تمہاری قدر و قیمت تمہارے علم کی وجہ سے, جتنا علم ہوگا اتنے تم قیمتی ہوگے. تمہارے پاس علم نہیں, تمہاری کوئی حیثیت نہیں. مولا کہتے ہیں ہم تمہیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں. کربلا کے لیے جو ظلم ہوا, اس لیے ظلمت کبھی نور کو برداشت نہیں کرتی. ظلمت کبھی بھی نور کو برداشت نہیں کرتی. زہرا کا لال کربلا کے حیات کا نور لے کر آیا ہے. عزیزو, اپنی بات کو مختصر تاریخ کہتی ہے, زہرا کے لال عباس جیسا بھائی قربان ہو گیا, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے. علی اکبر جیسا بیٹا چلا گیا, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے. غیرت داروں, بہت سارے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. غیرت داروں, تھوڑی دیر کے لیے ایک کربلا کے جوان کو یاد کر لینا جس کا نام سید سجاد ہے. تاریخ کہتی ہے غیرت داروں, علی کی بیٹی زینب نے دیکھا کبھی ایک لشکر آ رہا ہے, کبھی دوسرا لشکر آ رہا ہے. جیسے علی کی بیٹی کے کان میں لشکر کی خبر ہوتی, دوڑتی ہوئی اپنے ماجائے حسین کے پاس آتی, بھیا کیا کوئی تیرا مددگار آ گیا ہے, بھیا کوئی تیری مددگار آ گیا ہے. میرے مولا کہتے بہن زینب, یہ تیرے ماجائے حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے, یہ تیرے حسین کو قتل کرنے کے آئے ہیں. علی کی بیٹی تڑپتی جاتی ہے, رو کر کہا بھیا کہ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو تیری مدد کو آئے, کہ کوئی ایسا نہیں ہے. میرے مولا نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مذاہب کو خط لکھا, قاسم کے حوالے کیا. جناب حبیب ابن مذاہب کوفے میں رہتے ہیں, دق الباب کیا, مولا کا خط حبیب ابن مذاہب کے حوالے کیا. حبیب نے مولا کا خط لیا, کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں, کبھی لبوں سے چومتے ہیں, روتے جاتے. غیرت داروں, حبیب کا رونا بلند ہو گیا, خط پڑھتے جاتے, روتے جاتے ہیں. میرے مولا نے کہا حبیب میں تجھے ہر کی زحمت نہ دیتا, اور حبیب جلدی آنا, آنے میں دیر نہ کرنا. میں کیا کروں, فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ آئی ہیں, حبیب فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ آئے. غیرت داروں, تاریخ نے کہا حبیب نے خط لیا, فوراً کربلا میں آیا. جیسے کربلا میں پہنچا ہے نا, علی کی بیٹی کو اطلاع ہوئی کہ ہم بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا. غیرت داروں, جیسے ہی پتا چلا, علی کی بیٹی زینب نے کہا اما فضا میرے قریب آنا. ارے فضا قریب آئی, ایک فضا جا کر حبیب سے کہہ دینا علی کی بیٹی زینب تجھے سلام کہہ رہی. غیرت داروں, جیسے ہی حبیب کے پاس جناب زینب کا سلام آیا, اپنا سر پیٹا. ارے وہاں مصیبت, وہاں غربت, علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی, غلاموں کو سلام کر رہی. جزاکم ربکم. غیرت داروں, اب وقت بھی آ گیا, سر کاٹے گئے, نو کے نیزہ پہ سر کو بلند کیا گیا. یہ لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ آیا تو حبیب ابن مظاہر کا جوان بیٹا ہے, سید سجاد بھی جوان ہے. غیرت داروں, کھڑا ہوا ہے, اعلان ہوا کربلا سے کچھ باغی آئے ہیں, ان کے سر کاٹ کے لائے ہیں. حبیب کے بیٹے نے کربلا کا نام سنا کہ کربلا تو میرا بابا بھی گیا ہے. غیرت داروں, کھڑا ہو گیا کونے پر,
سر آنا شروع ہوئے. جوان بیٹے نے کیا دیکھا؟ باپ کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے. حبیب کے بیٹے سے برداشت نہ ہوا, اپنے محلے میں دوڑتا ہوا گیا, اپنے دوستوں کو جمع کیا, تلواریں لے کر آیا. ارے جس کے پاس حبیب کا سر تھا اس پہ حملہ کیا. قیامت کا جملہ ہے, ارے حملہ کیا, حبیب کا سر لیا. اگر کے کہہ رہا تھا جس باپ کی جوان اولاد ہوتی ہے اس کے باپ کا سر نو کے نیزہ میں نہیں ہوتا. اولاد والو, علی کی بیٹی نے سنا, تڑپ گئی, ہائے سید سجاد, یہ قیامت کا جملہ نہ سن لے. غیرت دارو, اس نے ایک بات پھر رو کر اکڑ کر کہا جس باپ کی جوان اولاد ہوتی ہے. ارے سید سجاد نے سنا, سر پیٹا, بابا وہاں مصیبت, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار کو, بابا معاف کر دینا. سجاد